بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے آداب بھی بیان کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کی ہے اور ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی گزار دیتا ہے، اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہے۔ وہ شخص ان پر عمل کرے گا، اسے سکون اور اطمینان کی نیند نصیب ہوگی، پریشانی، بے چینی اور بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئیں اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے اور اس کو حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے، اور حضرت برہ بن عازب کو بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پر ہی لیٹنے کا حکم دیا۔ دائیں کروٹ پر لیٹنا ہی افضل ہے، چاہے قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹ، قبلہ دائیں ہو یا بائیں، دائیں کروٹ پر ہی لیٹنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم فرمایا ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار یعنی کہ گلا کے نیچے رکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنا بستر جھاڑ لے، اسی لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ چیز اس کی غیر موجودگی میں ہے، اس میں داخل ہو گئی ہے۔ سونے سے پہلے ہاتھ اور منہ میں گوشت یا چربی وغیرہ کا اثر یا مہک ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ میں گوشت یا چربی کی مہک یا اس کا اثر موجود ہو اور اسے دھوئے بغیر سو گیا، پھر اسے کوئی مصیبت پہنچی کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ سونے سے پہلے کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپیں۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم سے کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ کہہ کر ان پر رکھ دیں، اسی لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا دیں۔ حضرت غابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جب تم سونے آؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ بعض اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا منع ہے جس کے چاروں طرف کوئی آڑ نہ ہو جو گرنے پڑنے سے روک سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کر مر جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ دوستوں، یہ تھے کچھ سونے کے آداب جس کو بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع کیا ہے۔ دوستوں، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکام انتہائی عمدہ، تقوی، خوف باری تعالی اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں ظاہری گندگی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایسے انتظام بھی انسانوں کو دیتا ہے جس سے ہر درد کی روحانی
تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی حکم قادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کا ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو جدا جدا اور الگ کر دیں۔ علامہ محمود محمد رضی اللہ تعالی عنہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اسی لیے کہ جب وہ 10 سال کو پہنچے تو بلوغت کی ادنا کم تر حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اولاد کے ولی پر واجب ہے کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فائدے گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی کرنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ کتاب اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ کرو، جس کو انجمن معائنہ الطاف امریکہ نے تیار کیا ہے، کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے لگاتار ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت و دنائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی میں ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اسی لیے کہ حرکتوں اور سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اور اچاٹ ہو جاتی ہے، اور یہ نوخیز بچوں میں جنسی بیراہ روی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور شروع سے ہی ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہے۔ ان عوارض کے کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ کرنے کی صورت میں جوڑ سکتے ہیں، جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت منعیت وارد ہوئی۔ اس لیے ماں کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ معاوی جامع صغیر کی شرح میں لکھتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 عمر کی پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو۔ شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح کی روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھیں اور نہ ہی عورت عورت کی صدر کی طرف دیکھیں، اور مرد ایک مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع ہو۔ اس حدیث میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و جناب برائی سے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، کیونکہ جب تنہائی اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملتی ہے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا شروعات ہوتی ہے اس سے ہی پابندی کر دیا جائے تاکہ برائی کے راستے بند ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور کوشش سے کام لینا چاہیے۔ ایسے ہی اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔